اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ آج جو بحث اپنے بھائیوں کی خدمت میں عرض کرنی ہے وہ ہے والدین پر نیکی کے آثار۔ والدین پر نیکی کے آثار کیا ہیں؟ پہلا اثر جو ہے میں آپ کی خدمت میں حدیث پڑھنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ کی رضایت حاصل ہوتی ہے والدین پر نیکی کرنے سے۔ حدیث سنیے، رویہ ان اول ما کتبہ اللہ فی لوح محفوظ انی لا الہ الا انا من رضی عنہ والداہ فانا عنہ راض۔ اس کو ضرور یاد رکھیں، من رضی عنہ والداہ فانا عنہ راض۔ روایت کی گئی ہے کہ جو پہلی چیز اللہ نے لوح محفوظ پہ لکھی یہ تھا انی لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ فرمایا من رضی عنہ والدہ، جس پر اس کے والدین راضی ہوں، فانا عنہ راض، میں اس پر راضی ہوں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جس پر اس کے والدین راضی ہوں، سبحان اللہ، جس پر اس کے والدین راضی ہوں میں اس پر راضی ہوں۔ دوسرا جو اثر ہے والدین پر نیکی کرنے کا وہ یہ ہے کہ رحمت کا نزول ہوتا ہے، رحمت، اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، توجہ کرنا، یفتح ابواب السماء بالرحمت فی اربع مواضع، چار جگہیں ایسی ہیں جہاں کیا ہے جان رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، چار مقام پر رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ عند نزول المطر، جب بارش آتی ہے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ وعند توجہ وعند نظر الولد فی وجہ الوالدین، اس کو دوبارہ سنو، وعند نظر الولد فی وجہ الوالدین، اور جب بیٹا والدین کے چہرے پر نظر کرتا ہے تو رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور تیسرا وَعِنْدَ فَتْحِ بَابِ الْكَعْبَةِ، کعبہ کا دروازہ جب کھلتا ہے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور چوتھی وَعِنْدَ النِّكَاحِ، جب نکاح ہوتا ہے، نکاح پڑھا جاتا ہے تو اس وقت رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ٹھیک ہو گئی بات عزیزو؟ اچھا، چوتھا جو اس کا اثر ہے والدین پر نیکی کرنے کا وہ یہ ہے کہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس کو بہشت کے جو ہے نا عالی ترین مقام دیے جاتے ہیں، بہشت میں اس کا عالی ترین مقام ہوتا ہے۔ سنیے امام باقر علیہ السلام، اربع من کن فیہ من المؤمنین اسکنہ اللہ فی اعلی علیین، اربع من کن فیہ من المؤمنین، چار چیزیں من المؤمنین، چار صفتیں ایسی ہیں جو مومنین میں ہوں تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کو اعلی علیین، ٹھیک ہے، فی غرف فوق غرف، بہت عالی ترین غرفوں میں اس کو جگہ دے گا۔ کون سی چار صفتیں؟ من انفق علی والدیہ، جو اپنے والدین پر کیا کرے؟ انفاق کرے، ورفق بہما، اور دونوں کے ساتھ کیا کرے آگا جان؟ نرمی کرے، شفقت کرے، وبرہما، اور ان سے نیکی کرے دونوں سے، ولم یحزنہما، اور ان کو ناراض نہ کرے۔ جس کے اندر یہ چار صفتیں ہوں گی وہ اعلی علیین اس کا جو ہے مقام ہوگا۔ تین بتا دیں آپ کو والدین پر نیکی کے اثار کی۔ چوتھی کیا ہے؟ عرش الہی کے سائے میں وہ ہوگا، عرش الہی کے سائے سے وہ استفادہ کرے گا۔ حدیث ہے، میں آپ کو
پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت موسیٰ ابن عمران خدا سے مناجات کر رہے تھے کہ اچانک انہوں نے عرش خدا کے نیچے ایک شخص کو دیکھا۔ توجہ، تو عرض کی اے پروردگار یہ کون ہے اور کس طرح اس عظیم مرتبہ تک پہنچا ہے؟ خدا نے فرمایا یہ شخص والدین سے نیکی اور اچھا سلوک کیا کرتا تھا اور چغل خور نہیں تھا۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ اس کی اگر عربی میں بھی حدیث پڑھنا چاہوں، ٹائم بچا ہے تو جلدی جلدی پڑھ دیتا ہوں۔ بینما موسیٰ بن عمران یناجی ربہ عز وجل اذ رأى رجلا تحت ظل عرش اللہ عز وجل، ٹھیک ہے، فقال یا رب من ھذا الذی قد اذلہ عرشک، فقال ھذا کان بارا بوالدہ، یہ وہ تھا جو اپنے والدین پر کیا کرتا تھا؟ نیکی کرتا تھا، ولم یمشی بالنمیمہ، اور چغل خور بھی نہیں تھا۔ ٹھیک ہو گئی عزیزو بات؟ اور پانچواں اثر والدین پر نیکی کرنے کا کیا ہے؟ شیعوں کی نشانی ہے۔ شیعہ بننا ہے تو والدین پہ نیکی کرنا پڑے گی۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں فواللہ ما شیعتنا الا من اتقى اللہ وما كانوا يعرفون والبر بالوالدین، کہا اے جابر ہمارے شیعہ نہیں پہچانے جاتے ہیں مگر جب والدین پہ کیا کریں؟ نیکی کریں۔ یعنی شیعوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ والدین کے اوپر کیا ہوتے ہیں؟ مہربان ہوتے ہیں، والدین پر نیکی کرتے ہیں۔ موفق مؤید رہو، سلامت رہو عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔